ذوق افزا، شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ۔ اس لیے آپ معراج النبی کے واقعہ میں غور و فکر کریں تو اہل سنت کے کئی عقیدے ثابت ہو جائیں گے۔ علم غیب کا مسئلہ بھی معراج النبی سے ثابت، شفاعت کا مسئلہ بھی معراج النبی سے ثابت۔ جو لوگ علم غیب کا انکار کرتے ہیں اور بات بات پر بخاری 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 چلاتے ہیں، وہ حقیقت میں نہ بخاری پڑھتے ہیں نہ بخاری سمجھتے ہیں۔ صرف بخاری شریف کا نام سن لیا ہے، بات بات پر بخاری شریف کا حوالہ۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا رسول پاک نے اپنی حیات ظاہری میں ارشاد فرمایا تھا کہ صرف بخاری کی حدیث پر عمل کرنا، اس کے علاوہ کسی حدیث پر عمل نہ کرنا؟ رسول پاک کے زمانے میں تو نہ بخاری تھی نہ امام بخاری تھے۔ تیسری صدی ہجری کے بعد بخاری شریف لکھی گئی ہے۔ معیار یہ نہیں ہے کہ بخاری کی حدیث ہونی چاہیے، بلکہ معیار یہ ہے کہ صحیح حدیث ہونی چاہیے۔ بخاری میں ہو تو وہ بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، اور بخاری کے باہر بھی ہو تو وہ بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، کیونکہ امام بخاری کو 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھیں، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو، اور تمہارے مصنفین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ امام بخاری کو 6,00,000 صحیح حدیث 6,00,000 حدیثیں یاد تھیں، اور 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھیں۔ جب امام بخاری کو 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھیں تو بخاری شریف میں 1,00,000 صحیح حدیثیں کہاں ہیں؟ کل 6,500 حدیثیں ہیں۔ اگر مقررات کو شامل کر دیا جائے تو کل 7,000 حدیثیں ہیں۔ تعلیقات کو جوڑ دیا جائے تو 8,000 سے زیادہ بخاری شریف میں حدیثیں نہیں موجود ہیں۔ تعلیقات کو بھی شمار کر لو، مقررات کو بھی شامل کر لو تو ساری حدیثوں کی تعداد 8,000 سے زیادہ ہے، 8,000 سے اوپر نہیں ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب امام بخاری کو 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھیں تو باقی صحیح حدیثیں کہاں گئیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی صحیح حدیثیں بھی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ امام بخاری نے اختصار کے پیش نظر صحیح سے صحیح حدیثوں کا انتخاب فرمایا بخاری میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بخاری کے علاوہ کہیں صحیح حدیث نہیں ہے۔ مسلم میں بھی صحیح حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ تو جہاں جہاں رسول پاک کی صحیح حدیث ملے گی وہاں وہاں ہم عمل کریں گے۔ ہم نے امام بخاری کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے رسول پاک کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارے نزدیک معیار یہ ہے کہ رسول پاک کی صحیح حدیث ہونی چاہیے، چاہے بخاری میں ہو کہ بخاری کے باہر ہو، جہاں بھی صحیح حدیث ملے گی ہم اس کو اپنے لیے حجت اور دلیل بنائیں گے۔ ایک صاحب نے تقریر میں بڑا زور دیا کہ نہیں بخاری کی حدیث پیش کیجئے، بخاری کی حدیث پیش کیجئے تبھی ہم مانیں گے۔ میں نے کہا کہ تم بخاری کی ساری حدیثوں پر عمل کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بخاری کی ساری حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم صرف بخاری کی حدیثوں پر عمل کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا بتاؤ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو کہ بیٹھ کر پیشاب کرتے ہو؟ تو اب اتنے سارے لوگوں کے سامنے کوئی کہے گا کہ میں کھڑا ہو کر پیشاب کرتا ہوں؟ کوئی پیشاب کرتا بھی رہے گا تو نہیں کہے گا۔ اس نے کہا کہ میں بیٹھ کر پیشاب کرتا ہوں۔ میں نے کہا پوری بخاری شریف میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک حدیث دکھا دو تو 1,00,000 روپیہ انعام دینے کے لیے تیار ہے۔ پوری بخاری شریف اٹھا کر پڑھ لو۔ حضرت امام بخاری نے باب باندھا ہے باب البول قائما وقائدا، بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان۔ اور حذیفہ ابن الیمان کی 3 حدیثیں اس ہیڈنگ کے تحت ذکر کی ہیں، لیکن تینوں حدیثوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ تو کیا دنیا کا مسلمان اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے اس لیے کہ بخاری شریف میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے؟ ہرگز نہیں۔ بخاری شریف میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ضرور ذکر ہے، لیکن بخاری کے علاوہ باقی کئی کتابوں میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے۔ بخاری میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم فبال قائما فدعا بماء وتوضأ ومسح على ناصیته۔ حضور علیہ السلام قوم کے بھوڑ کے پاس آئے، کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور وضو کے لیے پانی منگایا اور اس کے بعد وضو فرمایا اور پیشانی کے اگلے حصے پر مسح فرمایا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس میں صراحت ہے کہ نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ لیکن بخاری کے باہر صحیح ستہ کی دوسری حدیثوں میں حضرت عائشہ کی روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں من حدثکم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه فما کان یبول الا قائدا۔ جو تم سے یہ حدیث بیان کرے کہ رسول پاک کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے اس کی باتوں کی تصدیق نہ کرنا، کیونکہ میرے
میرے سرکار نے جب جب پیشاب کیا ہے بیٹھ کر پیشاب کیا ہے، کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ اب بتاؤ حدیث میں تعارض ہے کہ نہیں ہے؟ بخاری کی حدیث بتاتی ہے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نبی کی زوجہ محترمہ اور بیویوں کو اپنے شوہروں کے حالات کے بارے میں جتنی جانکاری ہوتی ہے باہر کے لوگوں کو نہیں ہوتی۔ باہر کے صحابہ نے باہر جو دیکھا اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ تو مستقل سرکار کے ساتھ سرکار کے حجرے میں رہتی تھی۔ سرکار راتوں میں کتنی رکعت تہجد پڑھتے تھے، کتنی رکعت وتر پڑھتے تھے، سرکار کب قیام فرماتے تھے، سرکار کس طرح غسل فرماتے تھے، سرکار کا ازواج مطہرات کے ساتھ کیا معمول تھا، سرکار دو عالم کس طرح سوتے تھے، یہ ساری تفصیلات گھر کی عورتیں جتنا بہتر بتا سکتی ہیں، باہر کے صحابہ نہیں بیان کر سکتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب جب میرے سرکار نے پیشاب کیا ہے بیٹھ کر پیشاب کیا ہے، کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور جب حدیثوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو ہم عقلی گھوڑا نہیں دوڑاتے بلکہ محدثین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، فقہا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس حدیث کے تعارض اور اس حدیث کے ٹکراؤ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بخاری شریف کے تینوں شارحین کو اٹھا کر دیکھا، ان کی کتابوں کو پڑھا۔ ابن حجر اسقلانی، امام قسطلانی، امام بدر الدین عینی نے اپنی اپنی شرحوں میں ذکر فرمایا ہے کہ بخاری شریف کی جو حدیث ہے وہ حالت عذر پر محمول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک موقع پر سخت تکلیف ہو گئی تھی، تو سرکار نے اپنی امت کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے چند مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تاکہ امت پر رحمت کا دروازہ کھل جائے۔ بیان جواز کے لیے سرکار نے چند مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ ذرا غور کرو، میرے سرکار نے اگر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا ہوتا تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، تمہارا پاؤں فریکچر کر جاتا، اس میں پلاسٹر لگ جاتا اور تم بیٹھ کر پیشاب کرنے کی طاقت اور قدرت نہ پاتے تو کیسے پیشاب کرتے؟ وہاں کے لیے سرکار نے یہ عمل پیش کیا ہے جو بخاری میں موجود ہے، یہ حالت عذر پر محمول ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ جو روایت بیان کر رہے ہیں جب جب میرے سرکار پیشاب کرتے بیٹھ کر پیشاب کرتے، کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے، وہ عام حالات کی حدیث ہے، وہ سرکار کی سنت بیان کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ تم عذر کی حدیث پر عمل کرو گے یا عام حالات میں جو سرکار کی سنت ہے اس پر عمل کرو گے؟ ہم اہل سنت ہیں، اس لیے نبی کی سنت پر عمل کریں گے، اور سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو اس کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ بخاری میں وہ روایت موجود ہے۔ تو یہ حالت عذر کی حدیث ہے اور وہ نبی کی سنت ہے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت جب جو حدیثوں میں ٹکراؤ ہو تو نبی کی سنت کو تلاش کرتے ہیں اور نبی کی سنت پر عمل۔ اس لیے یہ سوال نہ اٹھایا جائے بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ۔ اور اگر بخاری ہی کی حدیث چاہیے تو سنو، بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ باب من رکع دون الصف، بالکل شروع میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر روشن دلیل۔ اس حدیث کے تحت حضرت ابو بکرہ کی روایت امام بخاری نے نقل کی ہے، ان ابی بکرہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع قبل ان یصل الی الصف۔ حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے کہ وہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، مسجد کے دروازے ہی پر ابھی پہنچے تھے، دیکھا حضور علیہ السلام رکوع میں جا چکے ہیں، صحابہ رکوع میں جا چکے ہیں، تو حضرت ابو بکرہ نے مسجد کے دروازے ہی پر نیت باندھ کر رکوع کر لیا اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ گئے۔ حضرت امام بخاری نے حدیث کی ہیڈنگ لگائی ہے بابو من رکع دون الصف، جو صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لے اس کی وہ رکعت شمار میں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اسی مسئلہ کو بیان کرنے کے لیے حضرت امام بخاری نے حضرت ابو بکرہ کی یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ ابو بکرہ نے مسجد کے دروازے پر نیت باندھا، وہیں رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں جا کر مل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکرہ کھڑے ہو جاؤ۔ ابو بکرہ کھڑے ہو گئے۔ سرکار مصلی امامت پر تھے، اور جب آدمی مصلی امامت پر ہوتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور آنے والا پیٹھ کے پیچھے سے آ رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا غیب ملاحظہ فرماؤ، اللہ کے نبی نے سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا اے ابو بکرہ کھڑے ہو جاؤ۔ ابو بکرہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں تم نے مسجد کے دروازے ہی پر نیت باندھ لیا؟ وہیں رکوع میں چلے گئے، رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ گئے۔ کیا تم کو میرا طریقہ نہیں معلوم کہ صف میں پہنچنے کے بعد
پاک نیت باندھنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں نے دیکھا آپ رکوع میں جا چکے ہیں، صحابہ رکوع میں جا چکے ہیں، میں نے سوچا وہاں جا کر نیت باندھوں گا تو جاتے جاتے کہیں آپ سر نہ اٹھا دیں، میری ایک رکعت چھوٹ نہ جائے۔ رکعت پانے کی محبت میں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا زادک اللہ عزا ولا تعود، اللہ رکعت پانے کی محبت کو اور بڑھائے، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اس حدیث میں غور کرو، اللہ کے نبی کا چہرہ قبلے کی طرف ہے اور ابو بکر پیٹ کے پیچھے سے آ رہے ہیں، اور جب اللہ کے نبی نے پوچھا کیا مسجد کے دروازے پر تم نے نیت باندھی، سب میں پہنچنے کے بعد نیت باندھنا چاہیے، تو ابو بکر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ تو مصلی امامت پر تھے، آپ کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، میں پیٹ کے پیچھے سے آیا اور آپ کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں، تو کیسے آپ نے جان لیا کہ ابو بکر نے کس طرح نماز شروع کی ہے؟ اس لیے کہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں، ویسے ہی دائیں دیکھتے ہیں، ویسے ہی بائیں دیکھتے ہیں، پوری کائنات نبی کے نگاہوں کے سامنے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے انکم ترون قبلتی ہا ہونا، تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور میں تم کو پیٹ کے پیچھے نہیں دیکھتا ہوں، واللہ انی لا اراکم ولا ظہری کما اراکم امامی، میں تم کو پیٹ کے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ اما لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں، تمہارا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں، میں وہ پیغمبر ہوں کہ یہیں پر کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ واللہ انی لا ارا حوضی الان من مقامی ھذا، یہیں پر کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ میں وہ نبی ہوں کہ قبرستان سے گزرتا ہوں، مردوں کے حالات کو دیکھتا ہوں، کس پر عذاب ہو رہا ہے، کس کو ثواب دیا جا رہا ہے۔ میں وہ نبی ہوں کہ مکے میں ہوتا ہوں، مدینے کے حالات کو دیکھتا ہوں، مدینے میں ہوتا ہوں، جنگ روم کا مشاہدہ کرتا ہوں، منبر پر ہوتا ہوں، قیامت تک کے احوال کو صحابہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میں وہ پیغمبر ہوں کہ جب زمین پر ہوتا ہوں آسمان والوں کو دیکھتا ہوں، اور جب آسمان سے گزرتا ہوں زمین پر چلنے والے انسانوں کے دلوں کو پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، تو خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ سر کے اوپر سے گفتگو گزر رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان سے گزر رہے، مر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه فاخذ جريده رطبه وشقها شقين وغرس في كل قبر واحده فقالوا لما فعلت يا رسول الله فقال لعل الله ان يخفف عذابهما ما لم يبسا۔ نبی کا غیب دیکھو، نبی مدینہ کے قبرستان سے گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دو تازہ قبریں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ کا اگر عقیدہ نہ ہوتا کہ نبی غیب جانتے ہیں تو صحابہ یہ کہتے یا رسول اللہ مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھنا یہ غیب کی بات ہے اور آپ کو غیب کا علم نہیں۔ لیکن صحابہ کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں جس کو غیب کہتے ہیں۔ صحابہ نے اعتراض نہ کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کس بنیاد پر عذاب ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صرف عذاب ہی نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کے ریزن اور سبب کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی بڑے مسئلے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ دو چھوٹی چھوٹی باتوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک آدمی پیشاب کی چھینٹ سے نہیں بچتا تھا اس لیے اس پر عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا آدمی چغل خوری سے نہیں بچتا تھا اس لیے اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ پیشاب کی چھینٹ سے بچنا آسان ہے، آدمی بیٹھ کر سنت کے مطابق پیشاب کرے چھینٹ سے محفوظ رہے گا، اور بیل کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا چھینٹ سے محفوظ نہیں رہے گا۔ آدمی اپنے زبان کی حفاظت کرے تو چغلی سے بچ سکتا ہے، یہ دونوں کوئی بڑا میٹر نہیں ہے۔ اگر آدمی حفاظت کرنا چاہے تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ دو چھوٹے چھوٹے معاملے میں عذاب ہو رہا ہے، ایک
آدمی پیشاب کی چیٹ سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا آدمی چغل خوری سے نہیں بچتا تھا، اس لیے ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ میری امت کے دو افراد عذاب میں مبتلا ہیں، تو آپ کی شان رحمت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ ان کو عذاب میں چھوڑ کر نبی آگے بڑھ جائے۔ اللہ کے نبی نے کھجور کی ایک شاخ توڑی، اس کو دو حصوں میں پھاڑ دیا اور دونوں قبروں پر ایک ایک شاخ گاڑ دیا۔ صحابہ نے پوچھا لما فعلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا لعل اللہ ان یخفف عذابہما ما لم یبسا، اور یہاں لعل ترجی کے لیے نہیں ہے، اللہ و رسول کے کلام میں لعل اور لعل تحقیق کے لیے آتا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہوا کہ یقیناً جب تک یہ شاخیں ہری بھری رہیں گی اللہ کی تسبیح بیان کریں گی، اور جب تک تسبیح بیان کریں گی مردوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب شاخ اللہ کی تسبیح بیان کرے، جب شاخ اللہ کا ذکر کرے تو مردوں کے عذاب میں کمی ہو جائے، تو ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان اگر قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان دے اور اذان بھی ذکر الہی ہے، تو کیا اس ذکر الہی سے مردوں کے عذاب میں کمی نہیں ہو سکتی ہے؟ جہاں اذان قبر پر بہت ساری حدیثیں دلیل ہے، ان حدیثوں میں سے یہ حدیث بھی اذان قبر پر روشن دلیل ہے کہ جب شاخ اللہ کا ذکر کرے تو مردوں کے عذاب میں کمی ہو جائے۔ تو جب سنی صحیح العقیدہ انسان قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان دے گا اور اذان بھی ذکر الہی ہے تو مردوں کے عذاب میں یقیناً کمی۔ اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ قبر پر پھول ڈالنا بھی جائز، قبر پر پھول ڈالنا بھی جائز، کیونکہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ کو قبر پر گاڑ دیا۔ اب کوئی اعتراض کرے کہ حضور نے تو شاخ کو گاڑا تھا اور آپ لوگ گلاب کا پھول ڈالتے ہیں، گلاب کے پھول کا کہاں ثبوت ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فقہائے کرام علت کی بنیاد پر حکم کا استنباط کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں ریزن بتا دیا، جب تک یہ شاخ ہری بھری رہے گی اللہ کی تسبیح بیان کرے گی، اور جب تک تسبیح بیان کرے گی مردوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ تو ریزن تسبیح بیان کرنا ہے، اور جب تک وہ شاخ ہری بھری رہے گی اللہ کا ذکر کرے گی، تسبیح بیان کرے گی۔ تو جب تک گلاب کا پھول بھی ہرا بھرا رہے گا اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، اور جب تک ذکر الہی کرتا رہے گا مردوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے۔ اس کو مثال کے ذریعے سمجھو، حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے شرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبنا ومزمز وقال ان له دسما، حضور علیہ السلام نے دودھ پیا، اس کے بعد کلی فرمائی، اور اس کے بعد مسجد میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کرنے کی علت بیان کر دی، چکناہٹ۔ اسی سے فقہائے کرام نے مسئلہ نکالا کہ ہر وہ چیز جس میں چکناہٹ ہو اس کو کھانے کے بعد کلی کرو پھر مسجد میں جاؤ۔ اب بریانی کھاؤ تو کلی کرو پھر مسجد میں جاؤ، پلاؤ کھاؤ تو کلی کرو پھر مسجد میں جاؤ، لسی پیو تو کلی کرو پھر مسجد میں جاؤ، پکوڑی کھاؤ تو کلی کرو پھر مسجد میں جاؤ۔ اب کوئی بیوقوف کھڑا ہو جائے کہ حدیث میں آپ پکوڑی دکھائیے، حدیث میں آپ بریانی دکھائیے، حدیث میں آپ پلاؤ دکھائیے، حدیث میں آپ زردہ دکھائیے، تو حدیث میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے لیکن علت کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے بعد کیوں کلی کی؟ اس لیے کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے، تو جن جن کھانوں میں چکناہٹ ہوگی وہاں وہاں وہی حکم جاری کر دیا جائے گا۔ تو دودھ پینے کے بعد چکناہٹ کی وجہ سے کلی کرنے کا جب حکم ہوا تو جن جن چیزوں میں چکناہٹ ہوتی ہے وہاں بھی کلی کرنے کا حکم ہوگا۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر شاخ گاڑی تو تخفیف عذاب کا سبب بیان کیا کہ وہ ذکر الہی کرے، اور ذکر الہی جب تک وہ شاخ کرتی رہے گی مردوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ یہی علت گلاب کے پھول میں بھی ہے، جب تک گلاب کا پھول ہرا بھرا رہے گا اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، ذکر الہی کرے گا، اور جب تک ذکر الہی کرتا رہے گا مردوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ اس لیے اب گلاب کے پھول پر الگ سے دلیل خاص کا مطالبہ کرنا یہ ان کی جہالت و حماقت۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اور آپ کے علم